حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ یہ رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان المبارک جو ہمارے اندر جلوہ گر ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اس مہینے کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس عمر کو پہنچتا ہے جس عمر کے اندر اس پر اسلام کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، تو اس وقت بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اسلام کی تمام حرام کردہ چیزوں سے رک جائے۔ یعنی دین اسلام کے اندر بندہ داخل ہو گیا، غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر آ گیا، یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اور اس عمر تک پہنچ گیا ہے جہاں پر شریعت کے احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں، تو اس وقت اس پر لازم ہے کہ وہ اسلام کی تمام حرام کردہ چیزوں سے، یعنی جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے، دین نے روکا ہے، شریعت نے روکا ہے، ان سے رک جائے۔ یہ بندہ مومن پر لازم ہے، اور اس کی عملی پریکٹس اور عملی پیغام اور عملی درس جو ہے وہ، اور اس کی تیاری جو ہے وہ ہر سال رمضان المبارک کی صورت کے اندر کروائی جاتی ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر اس کی عملی جو ہے وہ تیاری کروائی جاتی ہے، اس کا عملی طریقے سے پیغام پہنچایا جاتا ہے، عملی طریقے سے اس کا درس دیا جاتا ہے اس ماہ مقدسہ رمضان المبارک کے اندر، کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر اس کو عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یہ رمضان المبارک ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرواتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کوئی سالانہ رسم و رواج کے طور پر نہیں آتا کہ بھئی سال کے بعد رمضان آ گیا، ہم نے روزے رکھ لیے، رمضان گزر گیا، ہماری زندگی جو کی توں رہے۔ یہ صرف رسم کے طور پر، رواج کے طور پر نہیں آتا، بلکہ یہ ہماری اخلاقی تربیت کرنے، ہمیں عملی طریقے سے سکھانے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پابند کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو آیہ مبارکہ قرآن مقدس کی آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا ہے کہ ایمان والے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے روزے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو روزے کا تعلق بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور روزے کا ادب و احترام بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان کہلوانے کے باوجود اس ماہ مقدسہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام نہیں کرتے۔
چلو کسی مجبوری کی صورت میں اگر بندہ روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے جو ہے وہ احترام رمضان تو اس کے اوپر لازم ہے نا. بندہ بیمار ہے، سفر کے اندر ہے، یا کسی ایسی مجبوری کے اندر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، سب سے پہلے تو ہے کہ مومن کے اوپر لازم ہے وہ روزہ رکھے، رمضان المبارک کا روزہ رکھے. ایمان والوں کے اوپر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اور صرف روزوں کے ساتھ اس کا رمضان المبارک کا احترام بھی جو ہم کے اوپر لاگو ہے. تو جو ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ پہلے تو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، لیکن اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کم از کم اس کا احترام ضرور کرے گا. تو وہ لوگ جو بازاروں کے اندر، بسوں کے اندر، دیگر مقامات کے اوپر رمضان المبارک کا ادب و احترام جو ہے وہ قائم نہیں رکھتے، ان لوگوں کے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ احکامات جو ہے وہ یہ ہمارے لیے ہیں. تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اے ایمان والو، اور فرمایا پھر آگے کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف ہمارے اوپر فرض کیے گئے، یہ تم سے پہلے قوموں کے اوپر بھی فرض کیے جاتے رہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت سے لے کر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے شریعت عیسوی تک، ہر شریعت کے اندر جو ہے وہ روزہ کسی نہ کسی شکل و صورت کے اندر موجود تھا. کئی تعداد کا اختلاف ہے، کئی اوقات کا اختلاف ہے، کئی دنوں کا مطلب ہے آگے پیچھے تھے، لیکن روزہ جو ہے یعنی اپنے آپ کو پابند کر لینا اللہ کے احکامات کا. روزہ اسی چیز کا نام ہے نا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے حکم کے پیش نظر حرام تو حرام رہ گئی، حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے. کھانا حلال ہے، رک جانا ہے، جو پینا حلال ہے لیکن روزے کے اندر رک جانا ہے، اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا حلال ہے لیکن شریعت کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں رک جانا ہے. تو یہ روزہ ہے. تو اس صورت کے اندر وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر تمام امتوں کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ روزے فرض کیے گئے. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آگے اللہ نے وہ بات فرمائی جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ صبح منہ بند کر لیا کھانے پینے سے اور شام تک منہ بند رہا، نہیں، کہ روزے کا ایک مقصد ہے. روزہ جو ہے وہ ہمیں اس حکم کا پابند کرنے کی جو ہے وہ پریکٹس کرواتا ہے جو ایک بندہ مومن کے اوپر ہے، کہ بندہ مومن جو ہے وہ اسلام کی تمام حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے. اصل بندے کا جو کیا ہے، ایمان والے کا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو کرے، اور جن چیزوں سے روکا ہے، اسلام نے منع کیا ہے، اسلام نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے رک جائے. یہ بندہ مومن کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہے یہ بات. تو رمضان المبارک جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرواتا ہے، اس کی عملی مشق کرواتا ہے. تو یہ صرف جو ہے وہ روزہ کوئی رسم و رواج نہیں کہ سالانہ سال کے بعد صرف روزے رکھ دیے کام ختم ہو گیا، نہیں، یہ اس کو پوری اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنے کا نام روزہ ہے. فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا کہ تمہیں بھوکا رکھنا مقصد نہیں تھا، پیاسا رکھنا مقصد نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو. تو روزے کا یہ مقصد ہے، تقوی اور پرہیزگاری. ارکان اسلام جو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ارکان اسلام کے اندر روزے کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. قدیم عبادت ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہر شریعت کے اندر موجود رہی. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے
جو روزے کا اجر اور روزے کا ثواب، روزے کی فضیلت جو ہے وہ جو اس امت کو، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کو ماہ رمضان المبارک کے اندر 5 خصوصیات عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر 5 خصوصیات عطا فرمائی۔ پہلی کیا فرمایا؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا سب سے پہلی جو فضیلت اور سب سے پہلی جو اہمیت اور فضیلت اور اجر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ کیا ہے کہ بندہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کچھ نہ کھائے نا تو اس کے معدے سے ایک سمیل، ایک بو سی منہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر بندہ بھوکا رہے تو وہ عام انسان کو تو ناگوار گزرتی ہے۔ اگر کسی کے منہ سے بو آ رہی ہو، بندہ اس سے بات کرے، اس سے منہ سے بو آئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مسواک کر کے اپنے جو ہے وہ منہ ان کو خوشبودار رکھا کرو۔ تو اگر منہ سے بو آ رہی ہو تو دوسرے بندے کو ناگوار گزرتی ہے، اور جب بندہ 2 3 4 گھنٹے کچھ نہیں کھاتا، پہلا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، ہضم ہونے کے بعد جو ہے پھر معدے کے اندر سے وہ ایک سمیل سی جو ہے وہ قدرتی طور پر آتی ہے، تو عام بندے کو وہ ناگوار گزرتی ہے۔ لیکن فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس بندے نے روزہ رکھا ہوا، اب روزے کے اندر تو وہ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، اب روزہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے تو فرمایا وہ دنیا والوں کو تو ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ روزہ دار کے منہ سے، روزہ دار کے منہ سے، روزہ دار کے منہ سے اگر سمیل آئے، اگر جو ہے وہ بو آتی ہے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا مشک و عنبر سے زیادہ پیاری وہ خوشبو اللہ کو لگتی ہے جو روزہ دار کے منہ سے آتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، صبح ساری کے ٹائم روزہ رکھتا ہے، شام تک وہ افطاری کے وقت تک اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے، تو فرمایا اس کو کون سی اہمیت اور کون سی اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، فرمایا جتنی دیر تک وہ روزے کی حالت کے اندر رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اتنے یار جاؤ کو بچے انہوں تے سمجھاؤ تے جا کے بندہ ایک سمجھدار جاؤ کو تے۔ تو پہلی فضیلت کیا حاصل ہوتی ہے روزے دار کو کہ اس کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ مشک سے زیادہ وہ پسند ہے۔ اور دوسری خصوصیت، دوسری فضیلت جو ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا حاصل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر تک روزہ دار روزے کی حالت کے اندر ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس روزہ دار کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، فرمایا ادھر روزوں کا چاند چڑھتا ہے، ماہ رمضان المبارک طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین روزے داروں کے لیے جنت کو سجانا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، پورا رمضان کھولے نہیں جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند نہیں کیے جاتے۔ اور فرمایا صرف جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے بلکہ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کُلَّ یَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین پہلے رمضان المبارک سے ہر دن جو ہے وہ جنت کی سجاوٹ کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔
روزہ دار کی کو یہ تیسری فضیلت یہ حاصل ہوئی. اور پھر جب بندہ کوشش میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، بندگی کروں، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، یہ دل میں جب بندے کے شوق پیدا ہوتا ہے نا، کچھ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سب کو توفیق عطا فرمائے جن کو رمضان کے اندر بھی شوق نہیں پیدا ہوتا، اللہ رب العالمین ان کو بھی شوق عطا فرمائے. تو جو بندہ جس کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے نا، پھر اس کے لیے جو ہے وہ شیطان کی رکاوٹ جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. تو جس کو شوق نہیں پیدا ہوتا وہ شیطان قید ہو یا آزاد ہو، وہ بس ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. لیکن جس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر خوف خدا ہے اور شرم نبی ہے کچھ تھوڑا سا، تو جب وہ ارادہ کرتا ہے نا کہ میں نیکی کروں، میں روزہ رکھوں، میں نماز پڑھوں، تو کیا ہوتا ہے وہ جو اس کو روکنے والا شیطان ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، فرمایا جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں نا ان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اگر میرا بندہ ارادہ کرتا ہے، میرا بندہ نیکی کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ رب کی توفیق سے ہے. بندے کو توفیق جب ملتی ہے، اندر شوق پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا پھر کیا ہے، اس کو روکنے والے شیطان جو ہیں شیاطین، وہ سرکش شیاطین، ان کو قید کر لیا جاتا ہے کہ شیطان تیرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا، جا کے میری عبادت اور بندگی کے اندر آ. تو چوتھے نمبر پر یہ بات ہو گئی کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو پانچویں خصوصیت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حاصل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، فرمایا سارا رمضان بندے پر رحمتیں ہوتی ہیں، سارا رمضان بندے کے لیے فرشتے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ادھر رمضان ختم ہوتا ہے، آخری رات کو اللہ سارے روزے داروں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا جو بخشش کی وہ رات ہوگی وہ کیا لیلۃ القدر کی رات ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کی تو اپنی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اس کی رحمتیں الگ ہے، یہ رمضان کی آخری رات کی بات ہے. یعنی جنت کو جس کے دروازے رقم رمضان المبارک سے کھول دیے گئے، سارے رمضان کا مہینہ بند نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے فرشتے روزے داروں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ جنت کو ہر رات سجاتا ہے اور سجا کر کہتا ہے اس جنت کو، اور فرماتا ہے کہ اے جنت ان قریب میرے نیک بندوں سے سختی اور تکلیف کو دور کر دیا جائے گا اور وہ تیری طرف چلیں گے. یعنی جنت کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے، ایک تو اس کو سجاتا ہے، ہر رات جنت سجائی جاتی ہے، پہلی رات سجائے گی، پھر دوسری رات اس کی سجاوٹ کے اندر مزید اضافہ، تیسری رات اور مزید اضافہ، ہر رات جنت کو سجایا جاتا ہے. اور جنت کو کہا جاتا ہے کہ جنت ان قریب میرے وہ بندے، وہ صالح بندے، وہ نیک بندے، وہ دنیا کی سختیوں اور تکلیفوں سے ان کو آزاد کر دیا جائے گا، دنیا کی سختیوں اور تکلیفیں ان سے دور ہو جائیں گی، یا آخرت کے اندر بھی اگر کوئی ان کے اوپر سختی اور تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آخری رات جب رمضان المبارک کی آتی ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین رمضان المبارک کی آخری رات کو روزے داروں کی تمام کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک بندہ مومن کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اور فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، خالی منہ نہیں بند کیا، روزے کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے، روزے کی شرائط کو پورا کیا ہے، روزے کے آداب کو پورا کیا ہے، تو فرمایا ایسے جس نے روزہ رکھا، فرمایا اس کے لیے کیا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں
کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. کچھ تو روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی، جن کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہوگی، جن کے لیے فرشتے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے، جن کے لیے جنت کو سجایا جاتا رہے گا، جن کے راستے سے شیطان کو دور کر دیا جائے گا، اور جن کی بخشش اور مغفرت رمضان مبارک کے آخر کے اندر کر دی جائے گی. کچھ روزے دار ایسے ہوں گے، اور کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہوں گے جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو اس کے اندر فرق کیا پڑے گا؟ یعنی ایک تو روزہ دار وہ ہے جس نے حقیقی معنوں کے اندر روزہ رکھا، روزے کے تقاضے کو پورا کیا، صرف یہ نہیں کیا کہ صبح منہ بند کیا شام کو منہ کھول لیا، بس یہ روزہ سمجھا اس نے پھر روزے کو جو ہے وہ لعلکم تتقون اس کو پورا نہیں کیا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جس بات کی عملی مشق کروانا چاہ رہا ہے امت مصطفیٰ سے، اس نے وہ پوری نہیں کی. روزے کا مقصد کیا ہے کہ بندہ ہر اس کام سے رک جائے جس سے اللہ نے منع فرما دیا ہے. اور یہ پوری زندگی کا خلاصہ اور پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر شریعت کو اس طرح لاگو کرے کہ اسلام کی تمام حرام کردہ چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روکے. تو یہ رمضان مبارک کا روزہ اس کی پریکٹس کروا رہا ہے، اور رمضان کا روزہ رکھ کر عملی طور پر ہم سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کا روزہ رکھ کر تم نے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر پابند کر لیا. تم حلال چیزوں سے بھی روک گئے ہو. کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، فروٹ کھانا حلال تھا، روٹی کھانا حلال تھا، یہ سب چیزیں حلال تھی، لیکن روزے کی وجہ سے تم نے حلال کو چھوڑ دیا ہے. تو اس بات کو سمجھو کہ جس رب کے حکم کے تحت تم نے روزہ رکھ کر حلال کو چھوڑا ہے، اسی رب کے حکم کو مان کر تمہیں حرام کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تو یہ رمضان المبارک یہ پریکٹس کروائے گا. تو لیکن جس نے رمضان المبارک کے اندر رمضان مبارک اور روزے کے آداب کیا ہے کہ اس کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے. سب سے پہلے تو روزہ خالص اللہ کے لیے، عبادت ہے بھی خالص اللہ کے لیے. باقی کسی چیز کے اندر جو ہے وہ نماز کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، باقی نیکی کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پوشیدہ عبادت ہے. اس کے اندر ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر مزید اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر عمل کا ثواب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ میں 10 گنا 70 گنا 700 گنا اس سے زیادہ عطا فرماؤں گا. لیکن فرمایا یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب جو ہے وہ میں خود ہی عطا فرماؤں گا، میں خود ہی عطا فرماؤں گا. تو جب بندہ ایسے روزہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ، اور پھر روزے کے ساتھ دیگر فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے. کچھ لوگ اللہ معاف فرمائے ایسے تھے کہ بس صبح روزہ رکھا تو پھر وہ سوتے ہیں تو سو کر عصر ٹائم ہی اٹھتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں تو اور سحری بھی نہیں کرتے. حالانکہ سحری کرنا سنت ہے، اگرچہ پانی کے گھونٹ سے کی جائے. سحری کے اگرچہ پانی کے گھونٹ سے کی جائے تو سحری کی سنت ادا کرنا ضروری ہے، اس پر اجر ہے، اس کا ثواب ہے، روزے کے اندر وہ معاملت ہوتی ہے. لیکن ہم میں سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ساری رات جاگتے رہے، لیٹ نائٹ کھانا کھایا، اب سحری کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اور کہتے ٹھیک ہے ایک اوور شامی کھاواں گے. تو ساری کی وہ عادت، ساری کی وہ برکت، ساری کی وہ رحمت، اور ساری کے اندر جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں بھی اگر سحری کھائی تو روزے کے اندر روزہ ہو جائے گا، لیکن وہ جو برکتیں اور رحمتیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری کے اندر برکت ہے، اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. تو ساری ضرور کرنی چاہیے، اور آخر کے اندر یعنی آخری وقت کے اندر ساری کرنی چاہیے، اور چاہے اگرچہ وہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ کی جائے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں کہ بندہ صبح سو گیا تو پھر دوپہر کو یا زور ٹائم یا عصر ٹائم اٹھ کر جو ہے وہ بس اب تیاری کا لی، افطاری کی تیاری ہو رہی ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، دیگر ذکر اذکار کا پتہ نہیں ہے، دیگر چیزیں جو ہے وہ اس نے نہیں کی. وہ روزے کے ساتھ ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اپنے پورے جسم کے اوپر آنکھ، کان، زبان، یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर जो है वो नजर है। नजर, फरमाया शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। तो नजर ही बहकती है तो फिर बंदा बहकता है। अल्लाह माफ फरमाए, हम में से ऐसे होते हैं कि बस नजर देखी तो फिर वो नजर पे पूरा एक्सरे करके आते हैं। नजरें झुकाने का हुक्म है मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए, कि यगुद्दू अबसार, हम अपनी निगाहों को नीचा रखा करो। तो जिस्म के पूरे आज़ा के ऊपर जो है वो रोजे को लागू करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा नजरों की हिफाजत करने की जरूरत है, क्योंकि नजरों की जब हिफाजत नहीं होती, बदनिगाही होती है, फिर उसके बाद अगले गुनाह जो है वो उनका आगाज होता है। तो जब बंदा नजरों को ही झुका ले, अपनी नजरों की हिफाजत कर ले, फिर बंदा बाकी गुनाहों से बच जाता है। फरमाया ये शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है, और फरमाया जो इससे बच जाएगा उसको ईमान की लज्जत और मिठास नसीब होगी। इसलिए जो है वो रमजान मुबारक के अंदर सिर्फ मुंह बंद करने का नाम रोजा नहीं, इन चीजों को अपने ऊपर लागू करेंगे तो फिर जो रोजे का असल मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, फिर वो सिफत हमारे अंदर पैदा होगी। फिर हम रमजान मुबारक के अलावा भी जब रमजान मुबारक गुजर जाएगा, हमारी वो प्रैक्टिस होगी, हमारी वो अमली मशक हो चुकी होगी। हम रमजान मुबारक के बाद फिर अल्लाह की उन हराम करदा चीजों से भी रुक जाएंगे जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने जिनके रुकने से मना फरमाया है। तो फिर रमजान जो है वो हमारे ऊपर अपने असरात छोड़ेगा। फिर जो है वो हम रमजान मुबारक के हकीकी जो लज्जत हासिल कर सकेंगे, फिर रमजान मुबारक की हकीकी जो है वो हम सवाब हासिल कर सकेंगे। तो इस तरह फिर जो है वो हमारा रोजा अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल भी होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।